اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتہم۔ ایام عزا، ایام محرم، بالخصوص شہادت جانسوز حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے پوری امت اسلامیہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے کہ استاد بزرگوار اغاث اجوا نقوی حافظہ اللہ تعالی کی ذات پر حملے مختلف ذرائع سے کیے جا رہے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، ان کا ظاہری وضعت نہ دیکھیں، ان کے دستار نہ دیکھیں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نہ دیکھیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ والدین لاعق علی السنتہم، بلکہ دین فقط ان کی زبانوں کی نوک پر ہے، اس کے علاوہ دین ان کی زندگیوں میں نظر کہیں بھی نہیں آتا، نہ ان کے عمل میں نظر آتا ہے، نہ ان کے افکار میں نظر آتا ہے، نہ ان کے نظریات میں نظر آتا ہے، نہ ان کے رجحانات میں نظر آتا ہے، نہ ان کی خواہشات میں نظر آتا ہے، کہیں بھی دین نظر نہیں آتا۔ پھر کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا اذا محسوا بالبلاء، جب بھی کوئی آزمائش ہوگی، آزمایا جائے گا، کوئی امتحان آئے گا، تو وہاں آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ مختلف ذرائع سے استاد بزرگوار کی شخصیت کشی حد درجہ کی جا رہی ہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں محرم کی حرمت کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا اور حرمت محرم بھی پامال کی۔ ان ایام کے اندر آل رسول کے اوپر دشنام جو صدیوں سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ ایک خطیب صاحب معروف ہیں، خطیب کراچی کے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہر ممبر سے ہم آواز بلند کریں گے آپ کے خلاف۔ تو یہ تو شروع سے ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آل علی کے خلاف شروع سے خطبات تیار کیے گئے، ممبروں پہ بھیجے گئے اور دشنام دیے گئے، گالیاں دی گئیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو اگر آپ تنہا کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، تین طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی الہی شخصیت کسی بھی جگہ پہ آتی ہے، مبعوث ہوتی ہے، وہاں آ کر الہی پیغام دیتی ہے، لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، بیداری کا کام کرتی ہے، شعور کا کام کرتی ہے، تو وہاں پر موجود لوگ جتنا بھی ملا طبقہ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور وہ تین قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہتھ کنڈا جو وہ استعمال کرتے ہیں، پہلے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح بک جائے، خرید لیں اس کو، لالچ دیں گے اس کو، مختلف ذرائع کے ذریعے سے اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہ بکے، دوسری کوشش ان کی ہوتی ہے ڈرانے کی، دھمکانے کی، یا بک جائے یا جھک جائے، اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے مختلف ذرائع کے ذریعے سے۔ اگر نہ بکے نہ جھکے تو تیسرا جو ان کا اہم ہتھ کنڈا ہوتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا رہا ہے صدیوں، وہ ہے پروپیگنڈا، کہ اس شخصیت کے خلاف جتنا کر سکتے ہو پروپیگنڈا کرو، جس حد تک کر سکتے ہو، جس حد تک آپ جا سکتے ہو، ممبر کے ذریعے، محراب کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے جتنا کر سکتے ہیں، ہر طرح کا طبقہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، بلند کرے، تاکہ وہ شخصیت دب جائے اور وہ آگے اپنا پیغام نہ پہنچا سکے، آفاقی پیغام جو وہ شخصیت لے کر آئی ہے اس کو محدود کر دیا جائے، تنہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ عصر ایسا نہیں ہے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈا کریں گے اور لوگ پروپیگنڈے کی زاد میں آ جائیں گے۔ اس وقت باشعور قوم، باشعور ملت، باغیور ملت و بصیرت جوانان، وہ سب آشنا ہیں، آگاہ ہیں۔ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آل علی کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے تو آل علی تنہا رہ جائے گی، نہ، اس دفعہ ایسا نہیں ہے۔ اس دفعہ آپ بے نقاب ہوں گے، آپ بولو تاکہ آپ پہچانے جاؤ۔ آپ مسجد زرار اس کو کہہ رہے ہیں جہاں پر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، جہاں پر خطبات امام امیر المومنین پڑھے جا رہے ہیں، جہاں پہ خطبات امام حسین پڑھے جا رہے ہیں، امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ آپ کا ممبر زرار ہے، جس کے بارے میں سید الساجدین نے فرمایا کہ ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ کس کو راضی کرنے کے لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟
اگر کوئی جواب نہیں دے رہا، بول نہیں رہا، تو کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے آپ ایسے بیانات دیں گے، ایک اللہ کے گھر کو زرار کہیں گے، رب کے گھر کے اوپر آپ نے اتنا بڑا اتہام لگایا، تہمت لگائی، خدا کا گھر جس کے اندر سے توحید کا پرچار ہو رہا ہے اور اہل بیت کی تعلیم کا پرچار ہو رہا ہے، آپ اس کو زرار کہہ رہے ہیں، کس کی خوشنودی کے لیے؟ سید الساجدین کے بقول کہ یہ مخلوق کی خوشنودی، رب کو ناراض کر رہے ہیں، خدا کو ناراض کر رہے ہیں، حکمرانوں کی خوشنودی، مخلوق کی خوشنودی، کن کی ایما پر آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے جو استاد بزرگوار آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی کی ذات پر حملہ کیا ہے، شخصیت کشی کی ہے، یہ پہلے ہوتا رہا ہے صدیوں سے۔ امیر شام کو ایک بندے نے آ کر کہا کہ آپ آل علی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں، دشنام کیوں دیتے ہیں، گالی کیوں دیتے ہیں ان کو، رسول اللہ کے خلاف آپ اتنا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے یہی کہا کہ فضائل و کمالات میں آل رسول کا قد اتنا بلند ہو گیا ہے، وہ اس پایہ تک جا پہنچے ہیں، میں اگر کوئی نیکی بھی کروں تو نظر کسی کو نہیں آئے گی، تو میرا نام نہیں ہوگا، اس لیے میں ان کو دشنام دیتا ہوں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہوں تاکہ میرا بھی نام ہو کہ میں بھی موجود ہوں۔ آپ تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ استاد بزرگوار کا قد اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے آپ ان کے خلاف زبان کھولیں گے، بات کریں گے تاکہ آپ بھی پہچانے جاؤ کہ آپ بھی ہو، چونکہ آپ کو تو جانتا کوئی نہیں ہے، تو نہ تو آپ کی کوئی علمی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی معاشرتی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی سماجی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی دینی حیثیت ہے، کسی بھی معاملے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا نام بھی باقی رہے۔ جہاں آغا صاحب جا پہنچے، علمی حوالے سے انہوں نے جو کام کیا، معاشرتی حوالے سے کام کیا، سماجی حوالے سے کام کیا، دینی خدمات جو انہوں نے انجام دیں، قوم کو اتنا خوبصورت مرکز دیا، علمی مرکز دے کر، اب جو قد ان کا بلند ہوا ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، یہی ہے آپ للکارو گے تاکہ آپ کا نام رہے۔ یہ تو صدیوں سے ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کا نام ہو تو آپ کسی بڑی شخصیت کے خلاف زبان کھولو، تو آپ تو اسی لیے زبان کھول رہے ہیں، لیکن خبردار مبادہ مخلوق کی خوشنودی کے لیے آپ حدود کراس نہ کریں، حدیں پار نہ کریں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے، ہر باشعور انسان خود دیکھے، اپنے مشاہدہ کرے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ خود جامعہ آئیں، تشریف لیں، یہاں آ کر دیکھیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے فرمان کی نفی کی ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ان کو ملا، کاٹ کر کسی نے دیا، اور قرآن کے بقول کے اس نے خبر کی جستجو بھی نہیں کی، تحقیق بھی نہیں کی، حالانکہ عالمانہ لباس پہنا ہے، انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے عالمانہ، ان کو چاہیے تھا عالمانہ لبادہ اوڑھ کر، لباس پہن کر پھر خبر کی جستجو کریں، تحقیق کریں، لیکن بغیر تحقیق کے انہوں نے فوراً بیان دے دیا۔ یہ بیان کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ بصیرت نہیں ہے۔ اس شخص میں بصیرت ہوتی تو وہ ایک سیاسی اکھاڑے میں ناچنے والوں کو حبیب بن مظاہر نہ کہتا کہ وہاں پر سیاسی اکھاڑا لگا ہوا ہے، وہاں پر ناچ رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں پر حبیب بن مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ وہ بے پردہ بے حجاب خواتین وہاں پر جو کھڑی ہیں، آوازیں بلند کر رہی ہیں، شور و غل ہے ان کا، ڈانس کر رہی ہیں، ان کو وہاں پر کربلا کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جس کو وہ کربلا نظر آئے اس کو یہ الہی شخصیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ الہی شخصیت اللہ کی طرف سے جو نعمت اس ملت کو، قوم کو ملی ہے، اس کو یہ کیسے سمجھ آئے گی، کیسے وہ سمجھ پائے گا؟ یہ فقط کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے جو زہر ہو رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ کینہ، حسد و بغض اس حد تک آپ زہر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈا کریں گے تو یہ قوم پروپیگنڈے کی زد میں آ جائے گی اور اس شخصیت کو تنہا کر دے گی۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ اب یہ نہیں ہے کہ شہید حسینی تنہا ہوئے تو اب سید بزرگوار تنہا ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جوان، یہ ملت، یہ قوم، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا ہر کارکن یہ عہد کرتا ہے، اور یہ واقعاً متعہد لوگ ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ وقت جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، پروپیگنڈا مشنری اس سے زیادہ تیز کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم کبھی بھی اس الہی شخصیت کو تنہا نہیں کریں گے، اور ہم اس آفاقی پیغام کو، الہی پیغام کو گلی گلی، کریہ کریہ، کوچہ کوچہ اس کو بھی پہنچائیں گے، اور اس شخصیت کا بھی تعارف کروائیں گے۔ اور آپ جیسے خطیب جو عوام کی خوشنودی اور اسی طرح حکمرانوں کی خوشنودی اور دیگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے آ کر ممبر پر بیٹھ کر ممبر کا تقدس پامال کرتے ہیں اور اس ممبر کو ممبر زرار بناتے ہیں، تو اب آپ کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بولو گے تو اب خاموشی ہوگی اور کوئی نہیں بولے گا، نہ، اب اس الہی شخصیت کے دفاع کے لیے ہر ممبر سے آواز اٹھے گی
اور اب آپ کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ وہ 8000 خطیب جو امیر شام نے تیار کیے اور ممبروں پر بیٹھ کر ان کا کام آل رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، دشنام دینا تھا، آج وہی کام آپ لوگوں نے سنبھالا کہ ہر ممبر سے، ہر محراب سے، ہر جگہ سے آپ اس شخصیت کو جو واقعاً آل علی جن کے اوپر جچتا ہے، اولاد علی، وہ انہوں نے آ کر وہ پیغام دیا امیر المومنین کا، بیداری کا، شعور کا، آگہی کا، تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا، چونکہ آپ کو نظر آ گیا کہ پہلے بیداری، شعور اور آگہی کے اوپر کام نہیں ہوا، مذہبی و سیاسی دونوں مل کر جو عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ملت کو شعور ہے، قوم کو شعور ہے، عوام کو شعور ہے۔ پتہ تھا اگر سیاسیوں کو معلوم ہے قوم کو شعور آ گیا ہم کہاں جائیں گے، مذہبیوں کو معلوم ہے آپ جیسوں کو قوم کو شعور آ گیا ہم کہاں جائیں گے، اور استاد بزرگوار اس بہاؤ کے الٹ چلے ہیں۔ کہا کہ شخصیت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا کام اس ملت کو شعور دینا ہے، آگہی دینا ہے، بیداری دینا ہے، ضلالت سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ تو اگر استاد بزرگوار نور کی طرف لانے کے لیے ہمتاً 24 گھنٹے میدان کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ ملت بھی ان کے ساتھ ہے، یہ جوان بھی ان کے ساتھ ہیں، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے کارکنان اور اسی طرح دیگر اس ملت کے باشعور افراد و مومنین سب کے سب ان کے ساتھ ہیں۔ آزادران سید الشہداء اس نہضت حسینی کے ساتھ، اس تحریک حسینی کے ساتھ، اس تحریک کربلا کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ ان دنوں کے اندر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ متنازع بل کے خلاف کوئی بیان دیتے، متنازع بل کے خلاف کوئی بولتے، زبان کھولتے، لیکن آپ ادھر نہیں بولے، ادھر زبان نہیں کھولی۔ آپ کو وہاں نظر نہیں آیا کہ مسلمات تشیع کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ کبھی نہیں بولے۔ مسلمات تشیع پہ جب بھی حملہ ہوا ہے، اگر غالیوں نے سر اٹھایا تو یہ الہی شخصیت استاد بزرگوار اس غلو کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں آئے، اگر ناصبیوں نے سر اٹھایا تو ناصبیوں کا راستہ روکنے کے لیے استاد بزرگوار آئے میدان کے اندر، اگر ملت کی طرف کسی نے میلی نگاہ سے دیکھا تو استاد بزرگوار ہی پل بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے اس ملت کی بقا کے لیے، اگر دین پر کسی نے حملہ کیا، مسلمات دین پر حملہ کیا، تب بھی استاد بزرگوار سامنے آئے ہیں، تب بھی آپ اپنے بلوں کے اندر ہمیشہ بیٹھے رہے ہیں۔ فقط حسد، آپ کو بغض اس سید زادے سے ہے، استاد بزرگوار سے ہے، غفیر جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جب آپ کو کوئی موقع ملتا ہے کلپ زدگی میں آ کر آپ فوراً آ کر زبان کھولتے ہو تو اس میں استاد کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ مزید بولو تاکہ آپ مزید پہچانے جاؤ، اور انشاءاللہ استاد بزرگوار کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے اور آپ کے بولنے سے مزید ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے و التماس ہے کہ آپ ان کلپ زدگیوں سے نکل کر، پروپیگنڈے کو چھوڑ کر، آپ کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، رب کی خوشنودی کے لیے کریں۔ آپ کہتے ہیں 70 سال میں ہم کچھ نہیں کر پائے، آپ نے خود اعتراف کیا ہے، یہ تو آپ کی زبان سے، ہم نے نہیں کہا، کبھی آپ پر اعتراض نہیں کیا آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے اتنے دنوں میں کر دیا، تو کیا ہے، ملت نے بھروسہ کیا ہے، قوم نے بھروسہ کیا ہے، قوم بھروسہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے اگر قوم کو کچھ دو۔ سید زادے نے آ کر قوم کو کچھ دیا ہے، اس لیے ملت کا ان کے اوپر ایمان ہے، بھروسہ ہے و اعتقاد ہے۔ اور اسی طرح سے ہم استاد بزرگوار کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ پروپیگنڈا کرو گے تو قوم آپ کے پروپیگنڈے کے زد میں آ کر حقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قوم کو حقائق بھی بتائیں گے، متوجہ بھی کریں گے، اور قوم خود بھی پہلے متوجہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔